1992 میں دریائے جہلم میں آنے والے طوفانی سیلاب کے باعث بھیرا شہر پانی میں گر گیا، یہاں تک کہ شاہی جامع مسجد میں بھی 6 فٹ پانی بھر گیا، جس نے مسجد کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا۔ پانی اترنے کے بعد مسجد کو نئے سرے سے مرمت کیا گیا۔ دوبارہ مرمت کرنے کی وجہ سے بہت سے نقش و نگار مٹ گئے۔ اس مسجد کے تعمیراتی مسالے میں چونا، سرخ مٹی اور پٹسن کا ریشہ استعمال کیا گیا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصوں میں مٹی کے پلستر پر بنائے گئے نقش و نگار 5 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی موجود ہیں۔ یہ مسجد تقریباً 3000 مربع فٹ پر تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کی لمبائی 209 فٹ جبکہ چوڑائی 160 فٹ ہے۔ جامع مسجد بھیرا 3 دری ہے۔ مسجد کی محرابوں کا انداز شیر شاہی دور کے فن تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مسجد کے صحن میں 12 فٹ گہرا حوض وضو کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، جس کی گہرائی اب کم کر دی گئی ہے۔ حوض کے دونوں طرف چوڑے ستونوں والی 12 دری ہے۔ مسجد کے دونوں بڑے میناروں کی اونچائی 102 فٹ ہے۔ دونوں میناروں کے کلش 1958 میں تبدیل کیے گئے، جبکہ صدر دروازہ 1937 میں تعمیر کیا گیا۔ بھیرا کے شہری شاہی مسجد سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ شہر کے زیادہ تر لوگ آج بھی نماز جمعہ اسی جامع مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ سکھوں کے بعد 19ویں صدی کے وسط میں پنجاب جب انگریزوں کے تسلط میں آ گیا تو لاہور کی بادشاہی عالمگیری مسجد 1856 میں واگزار کروا لی گئی۔ بادشاہی مسجد کے پہلے امام اور خطیب علامہ قاضی احمد الدین بکوی مقرر ہوئے۔ علامہ جب بھیرا تشریف لائے تو انہوں نے شاہی جامع مسجد بھیرا کی واگزاری کے لیے درخواست دی۔ یوں 1859 میں شیر شاہ سوری جامع مسجد بھیرا واگزار ہوئی۔ علامہ بغوی نے خطابت اور نظامت کے فرائض سنبھالے۔ مسجد کے گنبد، دیواریں اور محرابیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھیں۔
علامہ بغوی نے اہل بھیرا کی مدد سے مسجد کی ازسر نو مرمت کروائی۔ میرے نام شیر محمد ہے، حاجی شیر محمد، عمر میری قریباً 100 سال ہے۔ بھیرے شہر دے عام ہندو ہوندے آئے، تجارت کریں دے آئے، پچھے پھر مسجد جڑی آئی ہے ان آباد کیتی، اتنے تعلیمی ادارہ ہویا تے اگے بالکل شیر شاہ سوری تیار کر کے ٹر گیا کہ میں چھوٹا جا جے ویکھن لگا اتنے آباد کاری ہوندی پئی، مرمت ہوندی رہی ہے، نال ہر سال مرمت ہوندی ہے۔ 1859 کے بعد سے اس مسجد کا انتظام بغوی خاندان کے ذمے ہے۔ ان دنوں صاحبزادہ ابرار احمد بغوی اس جامع مسجد کے خطیب اور ناظم ہیں۔ اس میں بہت سے علماء مختلف ادوار میں آتے رہے۔ ہمارے خاندان بغویہ کو 250 سال ہو چکے ہیں اس مسجد میں اولاد در اولاد کام کرتے ہوئے۔ اس مسجد میں ایک بغویہ لائبریری قائم کی گئی ہے جسے بغویہ خاندان کے اسکالروں نے ترتیب دیا ہے۔ اس لائبریری میں اسلامی اور دیگر موضوعات پر کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن پاک کے قدیم نسخے اور دیگر مخطوطے بھی موجود ہیں۔ ان میں سونے کے پانی سے لکھا ہوا قرآن پاک اور الفی قرآن بھی ہے، جس کی ہر سطر کا آغاز الف سے ہوتا ہے۔ اس لائبریری میں آئین اکبری کا ایک مخطوط بھی محفوظ ہے۔ صدیوں پرانے یہ مخطوطے اور دیگر کتابیں مذہبی اور تاریخی اسکالرز کو تحقیق کی دعوت دیتی ہیں۔ شاہی مسجد بھیرا میں ایک مدرسہ دارالعلوم عزیزیہ بھی موجود ہے جو مولانا عبدالعزیز بغوی کے نام پر قائم کیا گیا۔ اس مدرسے کے طالب علموں کو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اب تک دارالعلوم عزیزیہ سے ہزاروں طالب علم قرآن و حدیث کی تعلیم پا چکے ہیں۔ مسجد کی دائیں طرف دارالقرآن قائم کیا گیا ہے، جہاں طالب علموں کو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، قرآنی تعلیمات سے بہرہ مند کیا جاتا ہے اور قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے۔ مسجد کے بائیں جانب دارالحدیث ہے، جہاں طالب علموں کو حدیث کا علم دیا جاتا ہے۔ دارالعلوم کے طالب علم تعلیمی بورڈ سرگودھا سے میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہیں۔ An old man had a lot of money. He did not know where to keep it. There were no banks in those days. جدید تعلیم کے حصول کے لیے کمپیوٹر کی تعلیم کو اس دور میں اہم خیال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں نے اس دارالعلوم عزیزیہ میں حفظ کیا، اس کے بعد صاحبزادہ ابرار احمد بغوی صاحب کے زیر سایہ میں نے یہاں پر ہی میٹرک کا امتحان دیا۔ میرا یہی ارادہ ہے کہ اسی دارالعلوم عزیزیہ میں رہ کر میں کمپیوٹر انجینئر بنوں۔ دارالعلوم عزیزیہ کے طالب علم فارغ اوقات میں مسجد کے سامنے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں۔ مساجد اللہ کا گھر ہوتی ہیں، جہاں مسلمان عبادت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور مل بیٹھ کر مشاورت بھی کرتے ہیں۔
جس شہر کی مساجد آباد رہتی ہیں اس شہر پر اللہ کی رحمت کے سائے قائم رہتے ہیں۔ بھیرا کی یہ تاریخی مسجد ہمیں گزشتہ 5 صدیوں کی کہانی سناتی ہے۔ یہ مسجد جو بھیرا کے مسلمانوں کی شناخت اور ان کی معاشرتی اقدار کی ترجمان رہی ہے، یہ مسجد جو اسلامی تہذیب و ثقافت کا نشان رہی ہے، یہ قدیم مسجد آج بھی ہمارے عزم و استقامت، وحدت و یگانگت اور مرکزیت کی تابندہ علامت ہے۔ یہ مسجدیں تو ہے گھر خدا کے، یہ مسجدیں تو ہے گھر خدا کے، آباد ان کو کرے دعا سے، آباد